چیف جسٹس آف انڈیا سنجیو کھنہ، جسٹس سنجے کمار اور جسٹس کے وی وشوناتھ پر مشتمل 3 ججوں کی بینچ نے وقف ترمیمی قانون کو چیلنج کرنے والی پٹیشنز کی سماعت کیس کی جو کل بھی جاری رہے گی۔ وقف املاک سے متعلق ایک اہم کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے وقف کے استعمال کنندگان کی جائیدادوں کے بارے میں مرکزی حکومت سے تند و تیز سوالات کیے۔ سی جے آئی نے واضح طور پر کہا کہ اگر ان جائیدادوں کو ڈی نوٹیفائی کیا جاتا ہے تو ایک بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس آف انڈیا نے سالیسیٹر جنرل تشار مہتا سے پوچھا، آپ ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے ہیں، کیا صارف یعنی یوزر کے ذریعے وقف کو تسلیم کیا جائے گا یا نہیں؟ ایس جی مہتا نے جواب دیا کہ اگر جائیداد رجسٹرڈ ہے تو اسے وقف سمجھا جائے گا۔ اس پر سی جے آئی نے سخت موقف اختیار کیا اور کہا کہ پہلے سے یہ قائم نظام کا تختہ الٹنے کے مترادف ہے۔ اگر آپ یوزرس پراپرٹیز کے ذریعے وقف کو ڈی نوٹیفائی کرنے جا رہے ہیں تو یہ ایک سنگین مسئلہ ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں نے پریویو کونسل سے لے کر سپریم کورٹ تک بہت سے فیصلے پڑھے ہیں جن میں وقف کو صارف تسلیم کیا گیا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسی تمام جائیدادیں جعلی ہیں۔ اس پر تشار مہتا نے دلیل دی کہ بہت سے مسلمان وقف بورڈ کے ذریعے جائیداد عطیہ نہیں کرنا چاہتے، اس لیے وہ ٹرسٹ بناتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سی جے آئی نے پوچھا کہ ایسی بہت سی جائیدادیں ہیں جو صارف یعنی یوزر کے ذریعے وقف کے طور پر رجسٹر نہیں ہیں لیکن وہ طویل عرصے سے مذہبی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، آپ انہیں کیسے تسلیم نہیں کر سکتے؟ سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے ایک عبوری حکم جاری کرنے کی تجویز پیش کی جس میں یہ ہدایت پیش کی گئی ہے، عدالتوں کی طرف سے وقف کے طور پر اعلان کردہ املاک کو وقف کے طور پر منسوخ نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ وقف بائی یوزر ہوں یا وقف نامے کے ذریعے، جب تک کہ عدالت اس معاملے کی سماعت کر رہی ہے۔ ترمیم ایکٹ کی وہ شرط جس کے مطابق کسی وقف کی جائیداد کو وقف کے طور پر نہیں سمجھا جائے گا، اس وقت تک کلکٹر اس بات کی تحقیقات کرتا رہے گا وہ جائیداد سرکاری زمین ہے، اسے نافذ نہیں کیا جائے گا۔ وقف بورڈز اور مرکزی وقف کونسل کے تمام اراکین کا مسلمان ہونا ضروری ہے، سوائے سابقہ عہدیداروں کے۔ عدالت نے کل دوپہر 2 بجے عبوری حکم پر سماعت کا اعلان کیا ہے۔ عدالت نے فیصلہ کیا ہے کہ دلائل جمعرات کو جاری رہیں گے۔ ابھی تک کوئی حتمی حکم جاری نہیں کیا گیا۔ 3 رکنی بینچ نے کچھ مخصوص شقوں کے بارے میں تحفظات اٹھائے ہیں۔ عدالت نے پوچھا کہ کیا تمام وقف بائی یوزرس املاک اب وقف کے طور پر موجود نہیں رہیں؟ کئی صدیوں سے موجود وقف بائی یوزر املاک کو رجسٹر کرنے کا مطالبہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ چیف جسٹس نے دہلی کی جامع مسجد کی مثال دی، کیا یہ منصفانہ ہے کہ جائیداد کو وقف کے طور پر نہیں سمجھا جائے جب تک کہ حکومت کا مجاز افسر اس تنازع کی تحقیقات مکمل نہ کر لے کہ آیا یہ سرکاری جائیداد ہے یا وقف کی جائیداد ہے؟ سیکشن 2A کی شرط عدالت کے ان فیصلوں کو کیسے کل عدم کر سکتی ہے جو املاک کو وقف قرار دیتے ہیں؟ کیا نئی ترامیم کے بعد مرکزی وقف کونسل اور ریاستی وقف بورڈ کے اراکین کی اکثریت کا مسلمان ہونا ضروری ہے؟ سماعت کے اختتام پر چیف جسٹس آف انڈیا کھنہ نے مغربی بنگال میں وقف ایکٹ کی ترامیم کے خلاف پھوٹنے والے تشدد پر گہری تشویش کا بھی اظہار کیا یہ اور کہا کہ یہ مکمل حکومت پر قبضہ ہے۔ اس سے قبل سینئر ایڈوکیٹ کپل سبل نے وقف ایکٹ کے خلاف دلائل دیتے ہوئے کہا کہ پہلے صرف مسلمان ہی بورڈ کا حصہ بن سکتے تھے لیکن اب ہندو بھی اس کا حصہ ہوں گے۔ آرٹیکل 26 کہتا ہے کہ تمام ممبران مسلمان ہوں گے۔ قانون کے نفاذ کے بعد وقف ڈیڈ کے بغیر کوئی وقف نہیں ہو سکتا۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ تنازع کی صورت میں حکومت کا کوئی افسر تحقیقات کرے گا، یہ غیر آئینی ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں کہ یہ کہنے والے کہ میں صرف یوزر کے استعمال سے وہ وقف نہیں بن سکتا؟ مسلمانوں کو اب وقف بنانے کے لیے دستاویزات پیش کرنے ہوں گے۔ سینئر ایڈوکیٹ ایم سنگھوی نے کہا کہ وقف بائی یوزر کا خاتمہ خطرناک ہے کیونکہ 8 لاکھ املاک میں سے تقریباً 4 لاکھ وقف بل استعمال ہیں جو اب ایک قلم کی جنبش سے غیر قانونی ہو گئی ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ دہلی کی یہ ہائی کورٹ کی عمارت وقف کی زمین پر ہے، اوبرائے ہوٹل بھی وقف کی زمین پر ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تمام وقف بل استعمال املاک غلط ہیں، لیکن جو کچھ حقیقی تشویشات ہیں وہ ابتدائی طور پر سماعت کے لیے درج کی گئی ہیں۔ پہلی 10 درخواستوں میں اسد الدین اویسی، امانت اللہ خان ایسوسی ایشن فار پروٹیکشن آف سول رائٹس، جمعیت علماء ہند کے صدر ارشد مدنی، سمستا کیرلا جمعیت العلماء انجم قادری، طیب خان سلمانی، محمد شفیع، محمد فضل الرحیم اور RJD کے رکن پارلیمان منوج کمار جھا شامل ہیں۔ اس معاملے کی اگلی سنوائی کل یعنی جمعرات کو جاری رہے گی۔ بیورو رپورٹ، انقلاب نیوز، نئی دہلی۔